الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنے وقت کا مجھے کہا گیا ہے اتنے ہی وقت میں آپ سے چند گزارشات کرنی ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی بالکل مختصر کر دیا ہے اور اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ، جس کی برکت سے ہم بھی بخشے جائیں گے، آپ بھی بخشے جائیں گے۔ اس لیے کہ جس جگہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے زمین سے آسمان تک کی فضا فرشتوں سے پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ ادارہ جہاں صبح و شام قرآن پڑھا جاتا ہے، خوش نصیب ہیں محلے والے، علاقے والے، کہ قرآن پڑھنے کی جو برکات ہوتی ہیں وہ آپ سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اس عنوان پر جو کہ میں نے عرض نہیں کرنا، آپ نے پہلے بیان فرما دیا ہے، تو میں ایک ہی عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہماری معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں کی ضرورت ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دنیا کی ضرورت ہے اور آخرت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو، میری موت اچھی ہو اور میری آخرت اچھی ہو۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں یا نہیں بھائی؟ دنیا بھی اچھی ہو، موت بھی اچھی آئے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اگر کوئی نہیں چاہتا تو اسے چاہنا چاہیے۔ ہر مسلمان کلمہ گو کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ مجھے موت بھی اچھی دے دے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو بس ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں، اس سے یہ تینوں چیزیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، موت بھی اچھی آتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، وہ عمل ہے ماں باپ کو راضی کرنا، وہ عمل ہے ماں باپ کی دعائیں لینا۔ کیوں؟ ایک حدیث سے سمجھیں اس بات کو۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنت میں ہر چیز ہوگی، جو انسان چاہے گا وہ ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے جنت والوں سے کہ اے جنتیوں، تمہیں کسی چیز کی تمنا ہے؟ تو عرض کریں گے اللہ جنت میں پہنچا دیا، جنت میں پہنچنے کے بعد اور کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ پاک اہل جنت کو قرآن سنوائیں گے۔ جب جنتی قرآن سنیں گے تو جنت کی پہلی نعمتوں کا مزہ بھول جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ عرض کریں گے اللہ اب اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب جنتیوں کو جنت میں اللہ کی زیارت نصیب ہوگی تو پچھلی سارے نعمتوں والے مزے بھول جائیں گے۔ اللہ پھر پوچھیں گے جنتیوں اب کچھ اور چاہیے؟ عرض کریں گے اللہ اب کو کچھ بھی نہیں چاہیے، تیرا دیدار کرنے کے بعد اب کیا چاہیے؟
اللہ فرمائیں گے میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں، میں تمہیں ایک نعمت دینے لگا ہوں، اس کے بعد میرے خزانوں میں اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں اللہ تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخری نعمت ملے گی کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور یہ نعمت دنیا میں دو خوش نصیب لوگوں کو ملی ہے۔ یہی نعمت جو جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملے گی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، یہ نعمت دنیا میں دو طبقوں کو ملی ہے۔ ایک طبقے کا نام صحابہ ہے، جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے ماں باپ کو راضی کیا، اس کے لیے اعلان ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس شخص سے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے۔ تو ماں باپ کے راضی رکھنے والے پر اللہ راضی ہے، تو یہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اس بندے کو مل رہا ہے جس سے ماں باپ راضی ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے صحابہ کی جماعت کو جس پہ اللہ راضی ہے۔ تو یہ دو طبقے دنیا میں ایسے ہیں جن کو وہ نعمت ملی ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملے گی، اور وہ ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ تو اللہ راضی ہوا ہے صحابہ کی جماعت سے، اور اللہ راضی ہوا ہے ان خوش نصیب لوگوں سے جنہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ یاد رکھنا، ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ میں سکھی ہوں، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے، ہر مصیبت سے اللہ مجھے بچائے رکھے۔ ہر انسان کی یہ تمنا و خواہش ہوتی ہے۔ ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جس شخص پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اسے آزمائشوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے۔ تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اور ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی۔ تو جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو گیا اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد۔ میری بات نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ تو اس سچے کی بات ہے کہ جس سے بڑا سچا اللہ نے پہلے ہی نہیں کیا۔ دنیا کے نظام میں ہر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے فرمان میں خدائی ہو، جھوٹ ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے سچے نے فرمایا ہے کہ جس سے بڑا سچا اللہ نے پہلے ہی نہیں کیا۔ وہ سچوں کا سچا فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ماں باپ کو راضی کرو۔ کیا مقام بیان کیا اللہ پاک نے اپنے ماں باپ۔ یاد رکھنا، تمہاری نمازیں بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، تمہارے روزے بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتے، تمہاری پگڑی، تسبیح، داڑھی، قرآن بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، تمہارا حج بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک تم پہ تمہارا ماں باپ راضی۔ کیا کرو گے زندگی میں؟ کیا کرو گے ان عبادتوں کو؟ کیا کرو گے ان سجدوں کو؟ کیا کرو گے ان تسبیحات کو؟ عمل تھوڑا کر لو لیکن زندگی ایسی گزارو تمہارے گھر میں تمہیں باپ دیکھے تو لبوں سے دعا نکلے، تمہاری ماں تمہیں دیکھے اس کے لبوں سے دعا نکلے۔ یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی، ڈگریوں سے نہیں ملتی، بڑی بڑی تجارتوں سے نہیں ملتی، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لینے سے نہیں ملتی۔ یہ چیزیں تو ماں باپ کی خدمت سے ملتی ہیں، اور دنیا کا وہ یہ بہت رشتہ ہے جس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ دوست کو دوست سے مفاد ہوتا ہے، بیوی کو خامد سے مفاد ہوتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے مفاد ہوتا ہے،
استاد شاگرد کے تعلق میں مفاد ہو سکتا ہے، پیر مرید کے تعلق میں مفاد ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کا وہ تعلق ہے ماں باپ کا اولاد سے، اولاد کو تو مطلب ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کی محبت اولاد سے بغیر مطلب ہوتی ہے، اور اس جیسی اخلاص والی محبت کو تلاش کرو نہیں کر سکتے۔ تم ماں کو دھمکی دیتے ہو، باپ کو دھمکی دیتے ہو اور روٹ کے گھر سے چلے جاتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ تمہاری ماں کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ تم روٹ کے گئے ہو، سو گئے ہو، تم نے کھانا بھی کھا لیا، تمہیں راحت بھی مل گئی ہے، لیکن ماں ہے کہ جب تک تم واپس گھر نہیں لوٹتے اس کا سونا بھی ختم ہو چکا، اس کا کھانا بھی ختم ہو چکا، اور اس کی آنکھیں آنسو بہا بہا کے اپنے نفت جگر کے انتظار میں ہیں کہ میرا جن کب آئے گا، اور ماں دروازہ بند کرے گی اور سوئے گی۔ یہ محبت کہاں سے مل سکتی ہے؟ پیسوں سے مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہی بات اسلام نے سمجھائی ہے، یہی بات قرآن نے سمجھائی ہے، یہی بات کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ اس لیے اگر سکھ چاہتے ہو تو ماں باپ کو سکھی کرو، اگر عزت چاہتے ہو تو ماں باپ کو عزت کرو، اگر اپنی نسلوں میں خیر چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی ہے۔ ایسا ہو سکتا نہیں، جملہ غور سے سننا، اس گھر میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا۔ شاید میں بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس گھر میں ماں باپ دکھی ہے۔ ساری دنیا گھوم کے، ساری دنیا پھر کے دیکھ لو، اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس گھر میں ماں باپ دکھی ہے، اور جس گھر میں ماں باپ سکھی ہے اس گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے باپ کے چہرے کو دیکھو، صرف چہرے کو، کیا ملتا ہے؟ حج کا ثواب ملتا ہے، اور ویسے حج کرنے کے لیے جاؤ تو کس میں ہمت ہے؟ اور پھر ساتھ فرمایا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ 5-7 لاکھ لگا کے جائیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہیں دکھلاوا یا کاری تو نہیں، کہیں اور مقاصد تو نہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن۔ لیکن باپ کا جو چہرہ دیکھا نا تو تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اسلام نے آخر یہ کیوں بیان کیا ہے؟ اور پھر ایک میں اپنا میرا بھی اظہار کہتا ہے کہ اسلام نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ تم جس باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہو اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کے سر پہ پگڑی ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ قاری ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ نمازی ہو، کوئی قید نہیں۔ تمہارا باپ ہے وہ تمہارا کعبہ ہے، وہ تمہارا باپ ہے وہ تمہاری جنت ہے۔ تم نے اپنے باپ کو محبت سے دیکھنا ہے اور رب نے تمہیں ایک حج کا ثواب عطا کیا۔ پھر ہم جنت تلاش کرنے کہاں جاتے ہیں؟ بڑی محنت ہوتی ہے جنت مل جائے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے گھر کی جنت کو چھوڑ دیا اور بہر جنت تلاش کر رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ اب تو ہم جاتے ہیں نا عاملوں کے پاس، ہم یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ چلا، کسی کے ساتھ میں درد ہو تو کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دی، کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ عاملوں کے پاس، اور عامل جس عامل کے پاس چلے جاؤ معذرت کے ساتھ وہ کہے گا ہاں بالکل تیرے اوپر یہ مسئلہ، اس نے سیدھی راہ نہیں بتانی، اس کی ڈھگی لگ جانی ہے اور اس کی ابھی جیلیں نکل رہی۔ تم ان کو خوش کرنے کے لیے تحفے لے جاتے ہو، مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاتے ہو، 500,000 کی شیرینی بھی دے کے آتے ہو، اور تمہارے گھر میں سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے اور سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے۔ تم ان سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرواؤ نا، تمہاری قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جس بات کو پیغمبر عربی فرما دے، جس کو قرآن بیان کر دے، اس پر تو ہمارا یقین نہیں بنا، اور جس نے چند ٹوٹکے سیکھے اور دنیا کو فراڈ لگانا شروع کر دیا وہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے کہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کرتا، باپ اولاد کے لیے جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مردود نہیں ہوتے۔
ماں باپ کی دعاؤں سے انسان اس منزل تک پہنچتا ہے جس منزل تک وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے نہیں پہنچتا۔ ماں باپ کی دعائیں وہ اثر دکھاتی ہیں جو ڈاکٹر کا نسخہ اثر نہیں دکھا سکتا۔ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے جو دنیا کی کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی، نصیب و مقدر لکھا جا چکا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ لیکن پیغمبر عربی نے کیا فرمایا کہ لا ترد القدر الا الدعاء، اگر تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور دعاؤں میں سب سے قبول ترین دعا وہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے۔ تو لو نا پھر اپنے ماں باپ سے دعا کرو نا، ان کی خدمت، ان کے چہرے کی زیارت کرو، ان کے قدم دباؤ، ان کے سر پہ تیل لگاؤ، ان کی خدمت کرو۔ تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، تم ابھی چلے ہوگے اور ان کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا۔ وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، وہ تمہاری ان کیفیات کو دیکھ کر جو دعا کرتے ہیں وہی دعا تمہاری اور میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ وہی دعا میری اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے 400 روپیہ بھی اگر دہاڑی کمائی ہے تو شام کو 20 روپے کا فروٹ ماں کے لیے ضرور لے جاتے ہیں۔ یہ کمائی کرنے والا بیٹا ہے جو کہلا سکتا ہے کہ میں ماں کا بیٹا ہوں، یہ میں باپ کا بیٹا ہوں۔ ورنہ ہزاروں کما کے بھی ماں باپ یاد ہی نہیں۔ کوٹھی بن رہی ہے، بنگلہ بن رہا ہے، کاریں آ رہی ہیں، ماں ہے کہ پڑی ہے، باپ ہے کہ بڑا ہے۔ ایسی کمائی پہ بھی لعنت ہے اور ایسی زندگی پہ بھی لعنت ہے۔ کیا کرو گے اس کو؟ قبر میں ساتھ میں جاؤ گے؟ جس تمہارے پیسے سے تمہارے باپ کو سکھ نہ نصیب ہو سکا، جس تمہارے پیسے سے تمہاری ماں کو راحت نہ مل سکی، اس پیسے کو کس کو دکھاؤ گے اور کیا کرو گے؟ یہ پیسہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس سے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی خدمت کرو اور اللہ کے احکام پہ عمل کرو۔ یہ سب سے بہترین پیسہ وہی ہے جو اپنے ماں باپ پہ لگتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا ذریعہ ہے۔ کیا نتیجہ ملے گا کہ اللہ راضی ہوگا، اور جیسے اللہ راضی ہوگا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور اللہ اس کی موت بھی اچھی کرے گا، اور جس کی موت اچھی ہوگی اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو ایک بہترین اور مختصر سا عمل ہے، زور نہیں لگتا، پیسہ نہیں لگتا، تھوڑے سے پیسے، تھوڑے سے وقت اور تھوڑی سی خدمت کے ساتھ جنت مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے، بندہ وقت کا ولی بن جاتا ہے اور اس منزل تک پہنچتا ہے جس منزل تک انسان محنت کر کے نہیں پہنچ سکتا، تعلیم اور علم حاصل کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ میں ایک واقعہ سناؤں آپ سے۔ حضرت اویس کرنی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر آدمی ہیں، ہر مسلمان ان کے نام سے واقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں۔ جو مجھے وقت دیا گیا اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے علاقہ میں رہنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بلند و برتر، اعلیٰ و بالا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ نے آپ جیسا پیدا کیا نہیں، پیدا کرے گا نہیں اور پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ جو کمالات اللہ نے آپ کی ذات میں رکھے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، آپ کے فضائل و مناقب کو کوئی نہیں پا سکتا۔
اور جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اس پر موت اسے آئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ پیغمبر کے بعد صحابی کا رتبہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اور جب نبی دنیا میں موجود ہو، ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ ممکن ہے، لیکن نبی کی موجودگی میں سب سے بڑی عبادت پیغمبر کا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ابھی حضرت اویس پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ آقا آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، شرف صحابیت چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے صحابی بننا چاہتا ہوں، دل کو سکون دینا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہوا کہ آپ کی والدہ بیمار ہے، حضرت اویس کی والدہ بیمار ہے، تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اویس کو کہو وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنا چاہتا ہے، پیغمبر کا صحابی بننے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور سعادت کیا ہو سکتی تھی؟ وہی پیغمبر مکرم اپنی زبان مقدس سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے کہہ دو کہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ تو پھر حضرت اویس نے اپنی ماں کی خدمت کی، خدمت سے فراغت ملی، حضور کی خدمت میں آنا چاہتے، پتہ چلا کہ حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، میرا اور میرے اکابر کا، بزرگان دین کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد پیغمبر کو اس سے بھی اعلیٰ زندگی ملتی ہے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، پیغمبر کو جو مرنے کے بعد زندگی ملتی ہے، وہ اس دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوتا ہے، جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے وہ پیغمبر تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو پیغمبر کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے پیغمبر خود اسے سنتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی آخرت والی دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ہوتی ہے، اور دنیا کی زندگی پیغمبر کی کیا ہوتی ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا، پیغمبر کی زندگی پاک صاف پاکیزہ اور محفوظ ہوتی ہے گناہوں سے، کوئی دھبا، کوئی داغ، کوئی عیب، کوئی نقص پیغمبر کی زندگی میں ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ پیغمبر کو معصوم پیدا کرتا ہے، پیغمبر معصوم زندگی گزارتا ہے، اور معصومیت کے ساتھ اللہ کے حضور تشریف لے جاتا ہے۔ اب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت اویس کو پتہ چلا، لیکن پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا بات ارشاد فرمائی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی کو بلایا، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عمر کو بلایا۔ علی کون ہے؟ جس کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی ہے، اور وہ کون سی بیٹی؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور کون بیٹی؟ جو حسن و حسین کی اماں ہے۔ کون حسن و حسین؟ جو علی کے نخت جگر نور نظر ہیں، جن کو پیغمبر کندھوں پہ اٹھائے، سجدے میں سر رکھے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جس حسن و حسین کے رونے کی آواز سنے پیغمبر تو فاطمہ سے جا کے کہے، فاطمہ حسن و حسین کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں پیغمبر کو تکلیف ہوتی۔ کون حسن و حسین؟ کہ جن کو اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہے، صحابی نے دستک دی ہے، پیغمبر نے ایک بغل میں حسن کو لیا، ایک میں حسین کو لیا، اور یوں لا کے باہر تشریف لائے، تو حضرت حسن و حسین کو پیغمبر چوم رہے ہیں اور ساتھ میں سونگ رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، آقا ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں، بچوں کو چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، آپ ان کو چوم بھی رہے ہو اور سونگ بھی رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، چوم تو اس لیے رہا ہوں کہ ان سے محبت ہے، اور سونگ اس لیے رہا ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ حسن و حسین علی کے بیٹے ہیں، یہ حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور فاطمہ علی کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حضور کا بھائی ہے۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، گویا ساری جنت کی سرداری علی کے گھر میں ہے۔ علی کتنے شان والا ہے، لیکن پیغمبر علی کو بلا کے کہہ رہے ہیں، علی قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا،
جب وہ مدینہ میں آئے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کی۔ یہ چیز پیسوں سے مل سکتی ہے، یہ چیز ملی ہے ماں کی خدمت سے، یہ چیز ماں کی خدمت سے ملی ہے، اور ہم نے ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت کو عبادت ہی نہیں سمجھا۔ شاید ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے مظلوم ماں باپ، جنہوں نے خون پسینہ دے کر ہمیں پالا، نہ جانے کن کن مراحل سے گزرے ہوں گے۔ اب ہم باپ بنے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اپنی جوتی ٹوٹی بھی ہوتی ہے تو بچے کے بوٹ لینے کی فکر ہوتی ہے، اپنے کپڑے پھٹے بھی ہوتے ہیں اولاد کی فکر سوال ہوتی ہے، کچھ چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، بچوں کے لیے سالن کا انتظام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ جانتے ہیں جب یہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہوگا۔ یہی باپ جب بیماری کے عالم میں چارپائی پہ سوتا ہے تو اس کی نگاہیں تک رہی ہوتی ہیں کہ کب آئے گا میرا بیٹا، تو مجھے آ کے پوچھے گا ابو پانی چاہیے، دوائی چاہیے، روٹی چاہیے۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ اولادیں جو اس حالت میں بھی باپ کا پوچھنا گوارا نہ کرے، ماں کو پوچھنا گوارا نہ کرے۔ بہرحال یہ غم کی داستان ہے جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اللہ کی محبت چاہیے، برکتوں کی بحالی چاہیے اور خوشحالی چاہیے، گھروں کا اور زندگی کا سکون چاہیے، تو پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، ان کو راضی کر لو، رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو تم اس سطح تک پہنچ سکتے ہو جہاں پیسہ خرچ کر کے، محنت کر کے، ڈگریاں حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، نفل پڑھ کے، تہجدیں پڑھ کے اور بڑے بڑے خیراتی ادارے کھول کر نہیں پہنچ سکو گے جس جگہ تک تم ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچو۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں اور دعا کروں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن نعمان رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے، معراج سے واپسی پر آپ جنت کی سیر فرما رہے، جب جنت کی سیر فرما رہے تو ایک آدمی کے قرآن سننے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے قرآن سننے کی آواز سنی، قرآن پڑھنے کی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ عرض کی آقا آپ سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں آیا۔ پھر یہ قرآن پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کا یار ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا صحابی ہے۔ ابن نعمان مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کس عمل کی وجہ سے؟ عرض کی آقا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کے لفظ آقا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اتنی ماں کی خدمت کرتا ہے کہ ماں کے سر سے جوئیں نکالتا ہے، ماں کے سر پہ تیل لگاتا ہے، ماں کے کپڑے دھوتا ہے۔ اور ہم نے تو ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھے نا، ماں باپ نے تو میری اور آپ کی خدمت کے لیے نوکر نہیں رکھے۔ ماں نے تو پخانہ بھی اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا، باپ نے تو پسینہ بھی اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ یہ سعادت نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے نوکر رکھو، سعادت اس میں ہے کہ ماں باپ کی نوکری خود کرو، اس میں تمہارا اعزاز ہے۔ یہ صحابی ماں کی خدمت کر رہا ہے، پاؤں خود ہوتا ہے، سر پہ تیل لگاتا ہے، جوئیں نکالتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی خدمت کو اتنا قبول کیا کہ وہ بیٹھ کے مدینہ میں قرآن پڑھنے آواز جنت میں آئی۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت سے انسان وہ مناظر طے کرتا ہے، اتنی ترقی کرتا ہے کہ اس کے پاس اس جیسی ترقی کرنے کا کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، فرما بردار بنائے، اور جن سے کوئی کمی کوتاہی زندگی میں ہوئی ہے وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، راضی کریں۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔